بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لبرا، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے ہوں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا بالخصوص 18 جولائی سے 24 جولائی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ پہلے آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور امید ہے کہ پچھلا ہفتہ آپ کا بہت گزرا ہوگا، بہت ہی آپ نے اچھے طریقے سے وقت گزارا ہوگا۔ یہ ہفتہ بھی بڑا میجر چینجز ہیں، اس میں کافی آپ کو بڑا خیال کرنا پڑے گا۔ خیال نہیں بہتر ہوگا، لیکن 2-3 طریقے ایسے ہیں جس پہ آپ کو یو شوڈ بی کیئر۔ میں ہر سیارے کو ہر گھر والوں کو میں نے کہا کہ وہ جو ایریز سے لے کے پائسز کے جتنے لوگ ہیں وہ 3 دن ذرا خطرناک ہیں، اس کو ذرا کیئرفل رہیے گا، سارے پاکستان کے لیے بھی۔ یہاں پہ سن بھی چینج ہو کے لبرا کا آپ کے 5ویں گھر میں آ جائے گا 23 تاریخ کو، اور پھر آپ کا وینس بھی آپ کے 20 تاریخ کو آپ کے 10ویں گھر میں آ جائے گا، اور مرکری بھی آپ کا 17 کو آپ کے 11ویں گھر میں چل جائے گا۔ سن بھی اور مرکری بھی دونوں شفٹ ہو کے آپ کے 11ویں گھر میں جا رہے ہیں، تو سٹارٹ آپ کا وہی ہوگا جو پچھلے ہفتے چھوڑا تھا، 6ٹھے گھر سے کام کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، اور کافی گھر میں بھی آپ نے آن لائن بھی کام یا گھر میں بھی دفتر کا کام کیا ہوگا، فارغ نہیں بیٹھے ہوں گے چھٹی والے دن، کوئی نہ کوئی آپ کو کافی مصروفیت سے وقت گزارنا۔ اگلے دن پھر 18 کو آفس جائیں گے، اور بڑی محنت سے سٹارٹ سنجیدگی سے جائیں گے، لیکن جب جائیں گے تو وہاں پہ ایک اپوزٹ سیکس کی شخصیت آپ سے ملاقات کرے گی، تو آپ بڑے خوش ہوں گے، وہی کیا بات ہے، تو آپ وہ کہے کہ میں نے آپ سے کام کرنا ہے، جیسے کوئی انٹرنی آ جاتا ہے، یہاں آ جاتی ہے، تو آپ ضرور کام کریں، آئے ہیں آپ سارا دن ان کے ساتھ گپ شپ پہ بھی کرے گا، اور آپ اس کے ساتھ دوستی بنانے کے ساتھ خواہش مند ہوں گے، لیکن اس کو ایک ورکنگ ریلیشنز رکھیے گا، بہت زیادہ سیریس نہیں ہونے کی ضرورت، ادروائز پرابلم آ سکتا ہے۔ اور وہ خواتین جو کسی کمپنی یا دفتر میں کام کرتی ہیں، تو وہ بھی اپنے یہاں سے کسی امپورٹنٹ کو سلیکٹ کر لیں گی، اور ان سے شادی کی پرپوزل ہو جائے گی، طے ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ اکثر لوگ دفتر میں ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، تو آپ کسی سبارڈینیٹ کے ساتھ کو کہے گا میرے ساتھ کمیٹی ڈالو، میرا بزنس کرو، میرے پیسے دے دو، تو کوئی پیسے پوسے دے کے یا کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں، 6ٹھا گھر ہے، وہ پیسے آپ کے ڈوب جائیں گے، یہ تو ہے۔ تو اب 6ٹھا گھر ہے آپ کا، یہاں پہ کافی بہتر ہے، آپ کا کہہ لیں کہ سروسز کا ہے، اینیمیز کا ہے، ہر چیز آپ کی ریلیشنز ہمیں آپ کا کسی قسم کی نہیں ڈوبا ہوا کاروبار کو اٹھا لیں گے، اپنی پینڈنگ ڈاگ نکال لیں گے، کام کو بڑے اچھے طریقے سے نکال لیں گے، کوئی قرضہ اترنے میں کامیاب ہو جائے گا، کوئی قرضہ مل بھی جائے گا، کوئی obstacles وہ آپ دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی اگر آپ کے خلاف انکوائری چاہیے تو وہ بھی آپ کر لیں گے، فائل ہو جائے گی، کوئی کرول ایکشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ٹرانسفر آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی، سکنس ختم ہو جائے گی، مینٹل سٹیبلٹی آپ کی بہت بہتر ہوگی، اور کوئی نہ کوئی اگر کسی قسم کا ایگزام دیا ہوا وہ بھی آپ کے اچھے رزلٹ کے ساتھ پاس ہو جائیں گے، تو یہ سٹارٹ آپ کا بڑا اچھا ہے۔ اس کے آگے پھر چلتے ہیں 19-20، یہاں پہ آپ کا مون اور جوپیٹر آپ کے کہہ لیں کہ 7ویں گھر میں، اور اس کا میڈیٹر 8ویں گھر میں ٹھس ہوا ہے، نیگیٹو بیٹھا ہوا ہے، تو 7ویں کا لاڈ اٹھا 8ویں میں، تو یہاں پہ آپ نے اپنے اسپاؤس کی صحت کا خیال کرنا ہے، اسپاؤس بیمار ہوگا، ہاسپٹل جا سکتا ہے، اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس سے تھوڑے گھر میں افراتفری پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب بھی 7ویں کا لاڈ 8ویں میں جاتا ہے تو ازواجی تعلقات میں تھوڑی سی پیش رفت نہیں ہوتی، تھوڑی سی تلخی آتی ہے، کوئی تھوڑی سی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اور کوئی جس سے آپ کا پارٹنر بیمار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میل ہیں تو آپ کے پارٹنر کو گائنی ایشو آ جائے گا، جس کو آپ کو ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑ جائے گا، تو یہ چیزیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے کوئی جائیداد کا کام نہیں کرنا، کوئی جائیداد پہ خرچ نہیں کرنا، کوئی آپ نے نہیں تو وہ سارے پیسے یا غیر قانونی کام میں الجھنے کی وجہ سے پرابلم آ سکتی ہے، تو یہاں پہ کوشش کیجیے گا اپنے وقت ٹائم سے آرام سے گزاریے گا۔ اور جب مون اور جوپیٹر اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ بڑا سمپیتھیٹک ہوتا ہے، لیکن اس میں سمپیتھیٹک کی تھاٹس آپ کے اندر نہیں ہوں گی، ایک دم ریکٹ کریں گے، غصہ آئے گا، کیونکہ اس کا میڈیٹر مارس ہے، مارس نیگیٹو بیٹھا ہے، لہٰذا وہ بھی آپ کو تھوڑا سا تنگ کرے گا، اور مینٹل بیولنس نہیں ہوگی، اور براڈ مائنڈڈ، بالکل چھوٹے، اس دن براڈ مائنڈڈنیس آپ کے اندر نہیں آئے گی، چھوٹا دل ہوگا،
چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ بھڑک اٹھیں گے، تو اس طرح آپ کا ہوگا، اور وارم ہارٹڈ بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے یار آ گیا، یعنی کول کول ہوگا آپ کا. اور پھر ہارش، کرٹیکل، لتھارجک، فل ایٹیٹیوڈ ہوگا. یہاں پہ اذان، مغرب کا ٹائم ہو گیا اذان، تو یہاں پہ ابھی اذان شروع ہو جانی، تو وقفہ لیتے ہیں، میں پھر بات کرتا ہوں. یہاں پہ اذان کا وقفہ ہوا تھا، تو لبرا کا کر رہے تھے، تو میں نے اینڈ کیا تھا کہ جو مون اور جوپیٹر جب اکٹھے ہونا، تو بندہ وہاں پہ وارم ہارٹڈ نہیں ہوں گے. تھوڑا سا کہہ لیں کہ جو وارم ہارٹڈ بندہ ہوتا ہے تو ٹھنڈ پروگرام چلے گا، کسی سے خوش دلی سے نہیں ملیں گے، ایک دم ریکٹ کریں گے، اچھا یہ آ گیا، کیوں آ گیا، اس قسم کے آپ کا. تو پھر میں نے یہ بھی کہا ڈسکاؤنٹ فل نہیں ہونا، لتھارجک ہو سکتے ہیں، کرٹیکل ہو سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایسے بیہیو کریں گے جیسے بڑے ویسٹ فل ہے. تو یہ میں نے بات پہلے اگر رپیٹ ہو گئی ہے تو معاف کریے گا، کیونکہ اذان کا وقفے کی وجہ سے نا. تو آگے پھر چلتے ہیں. 7واں گھر ہے، تو آپ کا یہاں پہ اسپاؤس کے ساتھ تھوڑا سا انبن ہو سکتی ہے، اسپاؤس کے ساتھ سفر کریں گے، اور راستے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مون جب ایریز کے نیچے آتا ہے تو بندہ ٹریولنگ کرتا ہے، تو ٹریولنگ میں دونوں میاں بیوی آپس میں تھوڑا سا تلخ کلامی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ بحث ہو سکتی ہے، غصہ آئے گا آپ کو، اور غصے میں آپ ریکٹ کر کے اپنے اسپاؤس پہ شاؤٹ بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں. تو یہاں پہ برائے مہربانی، حالانکہ لبرا ایسے لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ مارس نیگیٹو ہے تو ریکشن آئے گا. اب آپ کے ایک چیز بتا دوں کہ آپ کے اسپاؤس کا بھی مارس نیگیٹو ہوگا اس دنوں میں، تو وہ بھی آگے سے ریکٹ کر سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ راستے میں ایک دوسرے سے لڑائی کرنے سے یا کرنے سے جس سے بچوں میں بھی بدمزگی ہو، تو یہ پرہیز کیجیے گا. اور یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی غیر ملکی سفر کوئی آپ کی نیشنلٹی کے یا کوئی فارن ویزے میں بھی رکاوٹ آ سکتی، کوئی ای میل آ جائے گی، کوئی نہ کوئی پھڈا ہو سکتا ہے یہاں پہ. تو وہ ایک ٹیمپریری ہوگا، اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں. اور اسی طرح ہی اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، مشترکہ کاروبار، تو اس کے ساتھ بھی آپ نے کول اینڈ کام رہنا، ایک دوسرے سے الجھنا نہیں. اور نقصان ہو گیا تمہاری وجہ سے ہوگا، وہ کہے گا تمہاری وجہ سے ہوگا، تو اچھا بھلا چلتے بزنس کو دونوں لڑ کے خراب نہ کیجیے گا. ان کیس اف یو آر آؤٹ سائڈ دی کنٹری، تو پھر بھی آپ نے وہاں پہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اب آگے آ جائیں، یہ آپ کے 8ویں گھر میں 21، 22، 23 مارس اور راہو ہے، اور مون بھی ادھر ہے. اب یہ بہت ہی عجیب و غریب خطرناک قسم کا کمبینیشن ہے. یہاں پہ آپ نے میری بات کو غور سے سننا ہے، اور بار بار اس پروگرام کو آج ضرور سنیے گا، کیونکہ آپ نے یہاں سے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ پاس جاتے ہیں تو پل ٹوٹا مل جاتا ہے، تو پل ایک دم گاڑی روکتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں پل کا شکر ہے بچت ہوگی، اگر یہ نہ ہوگا تو سیدھی گاڑی کھائی میں. تو اس لیے اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ 3 دن ذرا مشکل ہے، تو آپ نے ذرا سوچ سمجھ کے چلنا ہے، سوچ سمجھ کے. اب یہاں پہ 8ویں کا لارڈ جو ہے نا 10ویں گھر میں بیٹھا ہے، اور وہ ہے وینس. تو میڈیٹر اچھا ہے، کنٹرول کر جائیں گے آپ، کوئی نہ کوئی محنت اور کہ جو ذاتی مت سے کوئی پیسے کمانے کی کوشش کریں گے، اس میں رکاوٹ آ جائے گی آپ کے ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے، آپ کے غصے کی وجہ سے، آپ کے ایروگنس بیہیویئر کی وجہ سے، آپ کا اس میں کوئی نہ کوئی لاس ہو سکتا ہے. لہٰذا کوئی جائیداد، کوئی خرید و فروخت، کوئی مارس نیگیٹو ہے، سالڈ ایسٹس کو سیل مت کیجیے گا، سالڈ ایسٹ کو پرچیز کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، وہ اس پہ آپ کو نقصان ہو جائے گا. کوئی آپ نے کسی کے ساتھ کہہ لیں کہ اثاثوں کی بنیاد پہ بات نہیں کرنی. لوگ آپ سے ضرور امپریس ہوں گے، لیکن آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے، آپ کے ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے لوگ آپ سے پیچھے ہٹیں گے. یار یہ بڑا فضول آدمی، بولتا بہت ہے، یہ ہے وہ ہے، غصہ آ گیا اس کو، یہ تو غصہ کرتا ہے، یہ تو کل کو کام خراب کرے گا، تو اس کا بھی مارس وہ بھی آگے سے آپ سے الجھے گا، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. کوئی والدین کے ساتھ تو جائیداد کا ذکر ہی نہیں کرنا. ان 2 دنوں میں 3 دنوں میں جائیداد کے مسئلے کو مت اٹھائیے گا، گھر میں بدمزگی ہو جائے گی، بہن بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی، بہن بھائیوں ایک دوسرے سے الجھ جائیں گے، میں نے یہ لینا، میں نے مکان لینا، میں نے زمین لینی، میں نے یہ کرنا، والدین بھی آپ ڈسٹرب ہوں گے. تو اس ٹاپک کو مت چھیڑیے گا. اور اس کے علاوہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنا.
اور چلتے ہوئے کاروبار کو چھیڑنا نہیں ہے، اور کاروبار کرنے کی اگر چینج کرنے کی کریں گے تو سارا ٹھس کر کے بیٹھ جائے گا۔ تو یہ 8واں گھر اور 10واں گھر بزنس سے ریلیٹڈ ہے، تو بزنس کے معاملے میں کوئی پنگا نہیں لینا۔ اب مارس اور جہاں بیٹھا ہے 8ویں گھر میں لبرا، وہ خواتین جو پریگننٹ ہے وہ برائے مہربانی میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، اتنی زور سے میں بات نہیں کرتا، میرا گلا بیٹھ رہا ہے، کوئی فزیکل کام بھاگ دوڑ مشقت نہیں کرنی، مس کیریج ابارشن کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے گا۔ ان کیس اگر ان دنوں میں آپ کی ڈیلیوری ہے، آپ کا ایکسپیکٹڈ ہے، تو بڑے اچھے کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیے گا، اور اس ڈاکٹر کے پاس اس ہاسپٹل میں جائیے گا جہاں پہ بچوں کی نرسری بھی ہو، کیونکہ وہاں پہ آپ کا سی سیکشن سے آپ کا ہوگا ڈیلیوری، اور پھر بچے کو بھی پرابلم آ سکتی ہے، اس کو بلڈ ریلیٹڈ جانڈس کا پرابلم آ سکتا ہے، بچے کو پیدا ہوتے ہی نرسری میں جانا پڑ سکتا ہے، اس کو سانس کا مسئلہ آ سکتا ہے، اس کے لنگز کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں ارلی ڈیلیوری ہو سکتی ہے، جیسے کہتے ہیں 7ویں مہینے 6ویں مہینے ڈیلیوری ہو جاتی، تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جتنا احتیاط کر سکتے ہیں ان 3 دن میں، خواتین کو میں کہوں گا بیڈ ریسٹ لیٹی رہیں، بس کوئی گال، ساس لڑتی ہے، ماں لڑتی ہے، خامن لڑتا ہے، جو کرتا ہے، آپ نے یہ میرا پروگرام سنا دیجیے گا، کیوں میں ہاسپٹل جاؤں، کیوں میں اپنے بچے کی جان لوں، میں کیوں اس طرح کروں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ نے ریسٹ کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا، وہ لوگ جن کو پائلز کے پرابلم ہے، جن کو اینل فشر کے پرابلم ہے، یا بڑی آنت کے گیسٹرو کے پرابلم ہے، وہ مسالے دار چیزیں ان 3 دنوں میں مت کھائیے گا، بہت ایگزیگریٹ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، آپ کا اندر تذابیت بڑھ جائے گی، وہ آپ کے اندر اگر ان کیس آلریڈی کوئی زخم ہے تو وہ انکریز ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اچھا، پھر وائل ڈیلنگ ود دی پرائیویٹ پارٹس شارپ تھنگس، ان چیزوں سے پرہیز کیجیے گا۔ کوئی کٹ لگ سکتا ہے جس سے کافی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، کوئی پرابلم آ سکتا ہے آپ کے پرائیویٹ پارٹ پہ، اور اس لیے آپ نے اس چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ بہت لمبی ویڈیو ہو رہی ہے، لیکن میں کیونکہ 8ویں گھر میں مارس اور وہ ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا لمبا ہو جائے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اور پھر آگ سے نہیں کھیلنا، بجلی سے نہیں کھیلنا، آپ نے تیزاب سے نہیں کھیلنا، آپ نے تیل گرم چیزوں سے نہیں کھیلنا، آپ نے اسلحہ نہیں رکھنا، شارپ تھنگ سے نہیں کھیلنا، پرس سنبھال کے رکھنا ہے، آپ نے اپنے جیولری سنبھال کے رکھنی ہے، آپ نے ویرانی والی جگہ پہ نہیں جانا، موبائل سنبھال کے رکھنا، گاڑی سوچ سمجھ کے چلانی ہے، پرانی گاڑی نئی گاڑی خریدنا بیچنے کی کوشش مت کیجیے گا، وہ آپ کا پرابلم آئے گا، چلان ہوگا، پولیس والوں سے الجھنا نہ، اگر الجھیں گے تو وہ آپ کو تھانے لے جائے گا۔ تو یہ 3 دن جتنا مطاعت ہو سکتا ہے اتنی آپ کی بڑی مہربانی، میں اتنی لمبی تمہید نہیں باندھ سکتا لبرا۔ آگے جو 24 ہوگا، اگر یہ 3 دن آپ نے اچھے گزارے تو 24 ایکسیلنٹ ہوگا، سوری۔ اور وہ لوگ جو حج عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، وہ تو بڑے انٹیوشن ہوگی ان کو، کوئی مزاروں پہ جائیں گے، کوئی زیارتوں پہ جائیں گے، آپ بھی یہاں پہ سوشل کام کرے، کسی کی مدد کرتے، یا کوئی نہ کوئی شرائن کی وزٹ، عبادات، ہیلپ کرتے ہوئے نیند بڑی اچھی آئے گی، یا بہت ہی اینڈ آپ کا جو ہفتہ کا اینڈ ہے ایکسیلنٹ ہوگا۔ تو صدقہ ضرور کیجیے گا، آدھا کلو بڑا گوشت لے لیجیے گا یا پاؤ لے لیجیے گا، اس کو ہاتھ لگا کے ویرانے میں پھینکیے گا، مسجد وہاں پہ قبرستان میں مت پھینکیے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے دودھ کا ایک پیکٹ دے دیجیے گا کسی کو، لال دال دے دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ٹف ٹائم سے بچائے۔ تو اس مہینے کا سب سے ٹف ٹائم 21، 22، 23 ہے، تو کیئرفل رہیے گا۔ بات لمبی ہوگی، 14 منٹ کی ویڈیو ہوگی، تو معاف کیجیے گا، لیکن آپ کو گائیڈ کرنا میرا فرض ہے، اور میں بڑے میں سانس چڑھ گیا۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔